ارے تو کورونا والے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کورونا والے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اب میں ایک آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑی مزیدار لذیذ آیت ہے۔ آپ نے کبھی لذیذہ کھیر کھائی؟ میں نے رات کو کھائی، بڑی مزیدار، میٹھا تھوڑا کم ڈالا تھا انہوں نے، شاید شوگر والے بندے تھے محفل میں جی۔ اس طرح ذرا اس آیت کا لذت لینا ذرا، کیونکہ قرآن بھی بڑا لذیذ ہے، کبھی اس کی لذت لے کر آپ دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ضرر کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، ان ارادنی اللہ بدر ہل ہن کاشفت درہ، تو کوئی ہے ایسا جو اس سے اس ضرر کو دور کر دے؟ جب میرا اللہ کسی کی ٹانگ توڑنے پہ ارادہ کر لے تو کوئی اس کی ٹانگ بچا سکتا ہے؟ میرا اللہ جب کرونا وائرس کو بڑھاوا دینا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ماسک مہنگے ہو گئے، مارکیٹ سے غائب ہو گئے، میڈیکل سٹور والوں کے پاس ہیں لیکن انہوں نے کارٹن میں ڈال کے پچھلے گودام میں رکھ دیے۔ ہاں جی کتنے چاہیے؟ ہے نہیں جی ساڑھے کل تو ہے نہیں، دیکھ لو چیک کر لو، ہے نہیں۔ میں کہا یار ضروری چاہیے۔ اچھا 70 روپے دا ایک ہی، وہ 5 روپے دا ہوں سی۔ ان کے بھائی ملتا ہی نہیں پیا، 70 دا ایک جی لینا تو منگوا دینے کتوں۔ انہوں نے کہا منگوا دے۔ اسی گودام سے، اسی دکان سے وہ ماسک نکلا ہے۔ حیا ہے کہ نہیں؟ شرم ہے کہ نہیں؟ ہیں؟ پیسے کا پجاری ہے، کہتا میں مسلمان ہوں، کہتا میں تو لا الہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ تو یہ بندہ تو ماسک 5 روپے کا لے کے 70 روپے کا بیچ رہا ہے، اس کو حیا شرم آتی ہے کہ نہیں؟ اب سنیں ذرا آیت کا دوسرا حصہ، فرمایا او ارادنی اللہ برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا اللہ کی رحمت روکنے والا کوئی ہے؟ جب میرا اللہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب میرا اللہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور یہ میرا اور تیرا عقیدہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس لیے بعض ملکوں نے، مولویوں نے ہمارا سر کھا لی، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ ہی اللہ، اور کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ اب کتنے گئے مولوی توصیفر، ایڈی لمبی داڑھی تے ایڈی لمبی زبان۔ اب اپنی سعودی گورنمنٹ کو کیوں نہیں کہتا کہ مکے کا مطاف تو کھولے، طواف تو کرنے دے؟ مارنا جس نے اللہ نے مارنا ہے، کرونا نے مارنا ہے؟ کیا اتنی بدماشی ہے کہ وہ طواف کہ کبھی بند نہیں ہوا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بند ان سخت حالات میں کہ جب یزیدی فوجیں منجنیق کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کر رہی تھی اور بیت اللہ کی ایک دیوار تک کو شہید کر دیا گیا، تب بھی طواف بند، کہتے ہیں سیلاب آیا، پانی ہو گیا، بندوں کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن نہ رہا، تو اس پانی میں ایک سانپ طواف کر رہا تھا۔ ان ظالموں نے طواف بند کر دی۔ ان کو اب آیتیں کیوں نہیں نظر آتی جی؟ اب قرآن نظر کیوں نہیں آتا؟ اب یہ آیات کیوں نہیں نظر آتی؟ اذا جاء اجلها لا يؤخر ساعة ولا يستقدمون۔ اور اب میں دوسری بات کہنے لگا، 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا، جو آیت میں نے پڑھی تھی، میری بات توجہ سے سننا کہ موت کا وقت، جگہ، مقام اور وجہ۔ جناب نے اگر گردیاں دی بیماری نہ جانا تو انہوں نے جانا۔ تسی پاویں منرل واٹر دیاں بوتلاں کارٹن بھر کے گڈی 'چ رکھو، ہیں کسی ختم تے جا کے بھی بوتل ہے جی۔ عجیب لوگ ہیں نا، عجیب بات ہے، عجب لوگ ہیں۔ احتیاط کرنی چاہیے، میں نہیں کہتا احتیاط نہیں کرنی چاہیے، کون کہتا ہے احتیاط نہیں؟ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کا تو رسول پاک نے حکم دیا ہے، لیکن وجہ بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، اور وقت بھی مقرر ہے۔ کرونا کی کوئی اوقات حیثیت مسلمان کے نزدیک تو کوئی اوقات اور حیثیت، اس لیے آپ کو اگر کوئی کہے مسیطے نہ جائیے اتنے بندے 3-4 ہے نے کرونا والے ہیں تو گھر نماز ٹھیک نہیں، ویسے بچتے جاؤں گے نا، تو جی گھر ہی بیٹھے بابے نے باہروں تالا لواتا بھی یہ منڈے میرے
میری بات نہیں مانتے, انہوں نے مسیطے چلا ہی جانا ہے, تالا لا دے. تے جڑے کمرے سارے منڈے بند کیتے سی وہ چھاتی ڈگ پہ, بابا بھی نال ہی. جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کے 29 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 29 بیٹیاں بیٹے 29 تھے. جس دن ابتلا کا آغاز ہوا نا, اب نماز پڑھ رہے تھے اور چھت گری. ایک بڑے بیٹے نے سب کی دعوت کی, ساری فیملی خاندان کو بلایا. وہ چھت گری, 29 کے 29 بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ وہیں پر شہید ہو گئے. شیطان انسانی شکل میں آیا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کہ حضرت صاحب آپ ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں, بچے سارے تو فوت ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا مال تھا وہ لے گیا, مجھے نماز تو پڑھنے دیں, مجھے نماز پڑھنے دیں, جو میری ڈیوٹی ہے. جس کا مال تھا وہ لے گیا, میں اب جا کے بچا لوں گا. جی اب سننا, میری ذرا غور سے بات سننا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو اللہ کی بات سنو, اس کے رسول کی بات سنو, جب تمہیں بلائے نا چلے جایا کرو. اور کہیں جاؤ نہ جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ضرور جایا کرو. کیا ہوگا, کیا ملے گا؟ کہا لما یحییکم, کہ تمہیں زندگی عطا فرما دے. کیا عطا فرمائے گا؟ تمہیں زندگی. ناگہانی موت سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم کو مان, 5 وقت وضو کر, کورونا تیرے پاس بھی نہیں آ سکتا. مسواک کر روزانہ, کورونا تیرے پاس نہیں آ سکتا. جی روزانہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وضو کے ساتھ علیک بالسواک بکل الوضو, تم پر مسواک لازم ہے ہر وضو کے ساتھ. ہاتھ دھونے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں. حضور نے فرمایا جو دھوتا ہے کبھی تنگ دست, جو نہیں نہ دھوتا کیا ہوتا ہے, روٹی کھادی چکنائی لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں اور کیا 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 چیزیں لگی ہیں, اور ہاتھ کاڑے سے ہو گئے. اگر دھو لیتا ہے تو صاف ستھرے ہاتھ, ماشاءاللہ, تنگ دستی نہیں ہوگی, برکتیں ہوں گی, رحمتیں ہوں گی, شفا ہوگی. اس لیے کورونا سے ڈرنے والا اس کا عقیدہ کمزور ہے. ذرا ہمیں وقت دے, ہم اس کو بتائیں کہ کورونا سے ڈرنا مسلمان کا کام نہیں. کہتے سندھ گورنمنٹ نے جناب چھٹیاں کر دی ہیں, مئی تک میٹرک کے امتحانات پر پابندی لگا دی, اور جناب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا. ایمرجنسی نافذ ہونے لگی ہے ملک میں. اوے ایمرجنسی آئے یا کچھ بھی آئے, میرے اللہ کے دربار میں حاضری میں کمی آنی. سن لیں میری بات. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ 2 نمبر قسم کے وہاں سو کالڈ مولوی عامر لیاقت کیسی یہ باتیں کرتا تھا, نکلا اس کا اصلی شکل سامنے آ گئی. اور وہاں بیٹھنے والوں کی بات کو معتبر سمجھنے والوں اور منبر مصطفیٰ پر بیٹھنے والوں کی بات کی پرواہ نہ کرنے والوں, کچھ خدا کا خوف کرو, کچھ اللہ سے ڈرو اور قرآن کی سنو. اور پھر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماتے تھے نا, رسول پاک کا خطبہ ہوتا تھا, انہوں نے پتہ کی کیا, قالوا قلوبنا غلف, قالوا قلوبنا غلف, بولو ذرا, قالوا قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے, ہمارے دلوں پر. اللہ نے کہا نہیں, بل طبع اللہ علیہ, اللہ کہتا ہے غلاف گلف کوئی نہیں, اپا مور لائی ہوئی. اور آج یہ بات اور یہ جملہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میرے دل پر غلاف ہے, لیکن عقل پر غلاف ضرور چڑھ گیا ہے. عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی. کوئی یار گلیں گلاں کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے, ڈرنا چاہیے کورونا سے. میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت. اللہ کہتا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی, لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ مبدی وان تخشا واللہ حق وان تخشاہ. محبوب تو چیز کو چھپاتا ہے, اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. لوگوں سے نہ ڈریں, اللہ سے ڈریں. اللہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے.
کرونا وائرس سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ سارے بندے بولو گے تو پھر چھٹری توڑ جائے۔ کرونا سے نہیں ڈرنا، کس سے ڈرنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے کہا اگر تم ڈرو گے نا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ کیا ملے گا تجھ سے ڈریں گے؟ فرمایا تمہارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ اگر آنکھ سے، میرے ڈر سے تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ مکھی کے سر کے برابر بھی نکل آیا، تیری آنکھ کو جہنم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔